زندگی ایک عظیم نعمت ہے. اس کی اہمیت تب سمجھ میں آتی ہے جب کوئی اپنا زندگی اور موت کی شاہراہ پر سسک رہا ہوتا ہے. زندگی جتنی خوبصورت ہوتی ہے، موت کا چہرہ اس سے کہیں زیادہ کریہ اور دردناک نظر آتا ہے. اور اس زندگی اور موت کی کشمکش تب زیادہ بڑھ جاتی ہے جب کوئی اپنا زندگی اور موت کے درمیان جھول رہا ہوتا ہے. موت ایک نامعلوم شے ہے، لیکن کبھی کبھی یہ اپنا پتہ بتا دیتی ہے اور تب زندگی ایک بے معنی شے ہو جاتی ہے. ایسی ہی ایک ہولناک شکل ہے موت کی تھیلیسیمیا. تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے، یعنی والدین کی جنیاتی خرابی کے باعث اولاد کو منتقل ہوتی ہے. اس بیماری کی وجہ سے جسم میں خون اتنا کم ہو جاتا ہے کہ انہیں 2 سے 4 ہفتے کے بعد خون کی بوتل چڑھانے کی ضرورت پیش آتی ہے. جنیاتی اعتبار سے تھیلیسیمیا کی 2 بڑی قسمیں ہیں، الفا تھیلیسیمیا اور بیٹا تھیلیسیمیا. انسانوں کی خون کے ہیموگلوبن میں 2 الفا اور 2 بیٹا چین ہوتی ہے جو خون کی پیداوار میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں، اور یہی چیزیں تھیلیسیمیا کے مریض میں نہیں ہوتی. شدید ترین قسم کی تھیلیسیمیا میجر کہلاتی ہیں اور کم شدت کی تھیلیسیمیا مائنر کہلاتی ہیں. تھیلیسیمیا کی یہ قسمیں کبھی ایک دوسرے میں تبدیل نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے مرض میں کبھی کمی یا زیادتی ہوتی ہے، بلکہ ایک پیرائے پر پیرالل چلتی رہتی ہے. مائنر تھیلیسیمیا، اس کی وجہ سے مریض کو کوئی تکلیف یا شکایت نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی زندگی پر کوئی خاص اثر پڑتا ہے. علامات و شکایات نہ ہونے کی وجہ سے ایسے لوگوں کی تشخیص صرف لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعہ ہی ہو سکتی ہے. ایسے لوگ اپنی زندگی کو نارمل گزار سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے بچوں کو تھیلیسیمیا کا تحفہ بھی دے سکتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے خون میں کون سی موت دوڑ رہی ہوتی ہے جو ان کے بچوں کو افیکٹڈ کر سکتی ہے. لیکن جب ان کی شادی اپنے ہی جیسے تھیلیسیمیا کے مریض سے ہو جاتی ہے تو پھر جنم لینے والا معصوم زندگی اور موت کے درمیان جھولتا ہے، کشمکش کے ساتھ، ایک امید، ایک آس کے ساتھ. میجر تھیلیسیمیا. ایسے تھیلیسیمیا صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ ان کے والدین کسی نہ کسی طرح کے تھیلیسیمیا کے حامل ہوں. تھیلیسیمیا میجر کے مریضوں میں خون اتنا کم بنتا ہے کہ انہیں ہر 2 سے 4 ہفتے کے بعد خون کی بوتل چڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے. ایسے بچوں کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی خون کی کمی کے شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی بقیہ پوری زندگی بلڈ بینک کے محتاج ہو جاتے ہیں. کمزور اور بیمار چہرے والے یہ بچے کھیل کود اور تعلیم دونوں میدانوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں. بار بار خون لگانے کے اخراجات اور ہسپتالوں کے چکر والدین کو معاشی طور پہ انتہائی نڈھال کر دیتے ہیں، اور جس کے بعد نامناسب علاج کی وجہ سے ان بچوں کی موت واقع ہو جاتی ہے. ترقی یافتہ ملکوں میں بہترین علاج کے باوجود یہ بچے 30 سے 35 سال ہی زندہ رہ پاتے ہیں. تھیلیسیمیا مائنر یا میجر کے افراد کے آپس میں شادی بالکل نہیں ہونی چاہیے. اگر ایسے افراد کی شادی ہو بھی چکی ہو تو بچے کی پیدائش کے 10ویں ہفتے تھیلیسیمیا ٹیسٹ کروائیں. تھیلیسیمیا مائنر کے حامل افراد کے خون کے جسامت میں RGB بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور تھیلیسیمیا میجر میں بچوں کی تلی بہت بڑی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا پیٹ پھولا ہوا رہتا ہے اور آخر میں اسے کاٹ کر باہر نکالنا پڑتا ہے. بون میرو ٹرانسپلانٹ کے ذریعہ اس کا علاج کسی حد تک ممکن تو ہے، لیکن اس کے لیے 20 سے 25 لاکھ خرچ آتا ہے جو کسی عام آدمی کے لیے آسانی سے ممکن نہیں ہے. پوری دنیا میں 270 ملین لوگ، تقریباً دنیا کی 5% آبادی تھیلیسیمیا کے شکار ہیں اور تقریباً ہر 16 افراد میں سے ایک شخص تھیلیسیمیا کا مریض ہے. 270 ملین میں سے 30 ملین صرف ہندوستان میں تھیلیسیمیا کے مریض ہیں. بالی ووڈ اسٹار امیتابھ بچن بھی تھیلیسیمیا مائنر کے مریض ہیں. 8 مئی ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے ہر سال منایا جاتا ہے. سامعین، زندگی اپنی نہج پر چلتی رہتی ہے، لیکن سسکتی ہوئی موت ہمیشہ اس کے پاس چلی آتی ہے اور وقت ان دونوں کے ساتھ نئے نئے کھیل کھیلتا ہے اور انسان خاموش تماشائی اپنی کوششوں میں مگن رہتا ہے، ایک آس، ایک امید کے ساتھ، زندگی اور موت کی کشمکش کے ساتھ.